حضرت علی نے ارشاد فرمایا، زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔ حاصل تو بہت کچھ کرنا تھا زندگی میں، تم آئے تو حسرتیں تم تک ہی محدود ہو گئیں۔ انسان ناراض ہو تو دوبارہ منہ تک نہیں لگاتا، اور وہ رب ناراض ہو تب بھی دن میں 5 بار اپنی طرف بلاتا ہے۔ وقت تمہیں بتا دیتا ہے کہ لوگ کیا تھے اور تم کیا سمجھتے تھے۔ کسی کو بد دعا دینی ہی ہو تو کہو، خدا تمہارے دل میں ایسے انسان کی محبت ڈالے جو تمہاری پرواہ نہ کرتا ہو۔ زندگی جب بھی رلائے تو سمجھ لینا گناہ معاف ہو گئے، اور زندگی جب بھی ہنسائے تو سمجھ لینا دعا قبول ہو گئی۔ جو کھو دیا میں نے وہ اللہ کی رضا تھی، اب جو میرا ہوگا وہ میرے صبر کا صلہ ہوگا۔ جو وقت ملے اسے خوشی سے جی لیا کرو، کیونکہ لوٹ کر صرف یادیں آتی ہیں، وقت نہیں۔ اپنے لیے بہتری کی دعا مانگو اور باقی سب فیصلے اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی تمہارا برا نہیں چاہے گا۔ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ تمہارا بھی وقت آئے گا اور دیکھنا تب اللہ اپنے سارے معجزے تمہارے ساتھ کھڑے کر دے گا۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری دیدار کی لذت اور تیری ملاقات کی شوق کا طالب ہوں۔ اس میں کہاں ہوتی ہے بیاں اصلیت دل کی، جو محسوس ہوتا ہے وہ بتایا نہیں جاتا۔ جہاں آپ کا ہونا نہ ہونا برابر ہو، وہاں آپ کا نہ ہونا ہی بہتر ہے۔ دنیا میں جھوٹے لوگوں کو بڑے ہنر آتے ہیں، سچے لوگ تو آروپوں سے ہی مر جاتے ہیں۔ اللہ جب راضی ہوتا ہے تو سب سے پہلے سجدے کی توفیق دیتا ہے، پھر چاہے وہ سجدہ غم کا ہو یا خوشی کا۔ صلح کے وقت پرانی باتیں نہ دہراؤ، ورنہ صلح نہیں جنگ شروع ہو جائے گی۔ زیادہ گفتگو کی عادت یا تو عورتوں میں ہوتی ہے یا کمزور مردوں میں۔ دل امیر تھا لیکن مقدر غریب تھا، ہم اچھے بہت تھے لیکن برا نصیب تھا۔ خالی پیٹ، خالی جیب اور جھوٹا پیار انسان کو زندگی میں وہ سبق سکھاتا ہے جو بڑے سے بڑا استاد بھی نہیں سکھا پاتا۔ جب میں نے اس کے لہجے میں اپنے لیے نفرت دیکھی تو میں نے اس کے لگائے سارے الزام چپ چاپ قبول کر لیے۔ پریشان نہ ہوا کرو، اللہ نے تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بہتر لکھا ہے۔ جو مقدر لکھنے والے ذات ہے اس کے پاس مقدر بدلنے کا بھی اختیار ہے۔ جب تم کسی شخص کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لینا تم نے اپنا ایمان کھو دیا ہے۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کوشش کریں کہ کسی کا مان، اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش ہمیشہ باقی رہ جاتے ہیں۔ لوگ تمہیں بدنام کرنے کی لاکھ کوشش کریں لیکن یاد رکھنا عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ صحیح ہو تو کچھ بھی ثابت کرنے کی کوشش مت کرو، بس صحیح بنے رہو۔ گواہی
وقت خود دے دے گا۔ میں نے مزدوروں کے ماتھے پر پسینہ دیکھا ہے، جن کے پیسوں سے امیروں نے مدینہ دیکھا ہے۔ دنیا میں سب سے مہنگی چیز بھروسہ ہے، جسے بنانے میں عمر بیت جاتی ہے اور گنوانے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں۔ خود کو بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ انسان کب برا بنتا ہے؟ اللہ نے فرمایا، جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگے۔ نہیں ہے اب کوئی شکایت تجھ سے، تو رکھ دوسروں کو خوش، ہم تنہا اچھے ہیں۔ دل کی بات صاف صاف بتا دینی چاہیے، کیونکہ بتا دینے سے فیصلے ہوتے ہیں اور نہ بتانے سے فاصلے بڑھ جاتے ہیں۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگو۔ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے، وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ تلاش میں بیت گئی ساری زندگی اے دل، اب پتہ چلا کہ خدا سے بڑا کوئی ہم سفر نہیں ہے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ جو رشتہ دار تمہارے بارے میں دوستی و محبت کے جذبات ہی نہیں رکھتا، اسے اپنا رشتہ دار مت سمجھو۔ موت سے سبھی ڈرتے ہیں، مگر کمی یہ ہے کہ موت دینے والے سے کوئی نہیں ڈرتا۔ خدا تمہیں آزمائے گا دنیا کی ہر محبت دکھا کر، پھر کہے گا بتا تیرا میرے سوا ہے ہی کون۔ بیٹھا ہوں چند خواہشیں لے کر تیرے در پر، سنا ہے تیرے در سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ نیت صاف ہو تو منزلیں آسان ہو جاتی ہیں، اپنے یقین کو کمزور مت ہونے دو۔ رب جو دے گا وہ بہتر نہیں بلکہ بہترین ہوگا۔ بدلتے لوگوں کی بات ہم سے نہ پوچھو، ہم نے اپنے ہمدردوں کو درد بنتے دیکھا ہے۔ اور کچھ نہیں چاہیے اپنی زندگی میں یا رب، دعا ہے کسی کے دکھ کی وجہ میری ذات نہ بنے۔ مانگا تو تھا تجھے ہر فجر کی نماز میں، مگر شاید تجھے پانے والا تہجد کا پابند نکلا۔